بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فورتھ پلر ٹی وی USA کو دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو السلام علیکم۔ میں بیورو چیف اسلام آباد مظہر اقبال ہوں اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں کرنٹ سچویشن۔ پاکستان میں آج 22 دسمبر اور جمعے کا دن ہے اور ہفتے کا اختتام ہے۔ پاکستان میں ہر ہفتے کے اختتام پر ادارہ شماریات یعنی پاکستان کا ادارہ شماریات پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے سرکاری طور پر ایک رپورٹ منظر عام پر لاتا ہے۔ آج بھی وہ رپورٹ منظر عام پہ لائی گئی اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں 0.51% کی کمی ہوئی ہے، یعنی کوئی آدھا فیصد کمی دکھائی گئی ہے پاکستان میں مہنگائی کے اندر اکارڈنگ ٹو ادارہ شماریات رپورٹ۔ اچھا، اب چلیں، اچھی بات ہے، کوئی کمی کا ٹرینڈ تو آیا، لیکن یہ بڑی باریک سی ایک واردات پاکستانیوں کے ساتھ کی جاتی ہے جو کہ جس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی ایک طرح کی نہیں ہے، ایک سے زیادہ اقسام ہے پاکستان میں مہنگائی کی۔ بات کر لیں اگر ہم ادارہ شماریات کی رپورٹ کی تو اس رپورٹ میں ذکر کیا جاتا ہے آٹے چینی کا، دال کا، گھی کا، انڈوں کا، گوشت کا، سبزی کا، پھل کا، چاول کا، جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی کچھ چیزیں اوپر بڑھ جاتی ہیں، کبھی ان کی قیمت کچھ گر جاتی ہے، لیکن ایک مہنگائی اس طرح کی ہے جس کا ذکر ادارہ شماریات نے کبھی اپنی رپورٹ میں نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بجلی کی قیمتوں کی۔ پاکستان میں اس وقت ہر مہینے بجلی کے یونٹ کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کیا جاتا بلکہ ظلم یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے گزرے ہوئے مہینوں میں جو بجلی استعمال کی ہوتی ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر کے پاکستانیوں سے کرنٹ بل کے ساتھ وہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یعنی بجلی کی قیمتوں میں 2 دفعہ ہر مہینے اضافہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ وہ اضافہ ادا کرتے ہیں۔ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ شاید میں نے پہلے بھی کسی نشست میں آپ کے ساتھ بات کی ہو کہ میں نے پاکستان کے اندر خواتین کو بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بازاروں میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ وہ بجلی کا بل اٹھاتی ہیں اور یوں دکھاتی ہیں لوگوں کو اور بھیک مانگتی ہیں۔ بات یہاں تک نہیں رہی، بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ میں بہت سی ایسی مثالیں یہاں پہ کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پہ خواتین کو بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنی عزتیں بیچنا پڑتی ہیں، اپنی عصمتیں لٹانا پڑتی ہیں۔ دنیا کے شاید کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن 21ویں صدی کے عین چوراہے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک نیا عذاب جو آ گیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ پاکستان کے لوگ تو جانتے ہیں اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور اردو جانتے ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے یہ علم میں ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، پانی وغیرہ گرم کرنے کے لیے یا اور انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلوچستان کے مقام سوئی سے جو گیس نکلی تھی، جس کو سوئی گیس کہتے ہیں، وہ جلاتے ہیں۔ اس کی قیمت بڑی نامینل ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں۔ 8 سے 10 افراد کا جو گھرانہ ہے اس کو مہینے کے بعد 400 کا، 500 کا، 600 کا، بہت زیادہ ہوا سردیوں میں تو 1000 روپے کا بل آیا کرتا تھا، لوگوں کی پہنچ میں تھا۔ اس بار کیا ہوا ہے؟ اس بار ایک ایسا عذاب مسلط ہو گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ منحوس خبریں ہمیں سننے کو ملے گی کہ وہ لوگ جو بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے اور اپنی عصمتیں لٹاتے تھے، اب وہ گیس کا بل ادا کرنے کے لیے خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، کمپیریزن کریں اس کا، ویسے تو ایک لمبا چوڑا اس میں حساب کتاب ہے، اگر ہم مختصراً کمپیریزن کریں تو
दिसंबर 2022 में जिस घराने का गैस का बिल 3,000 रुपए आया था, दिसंबर 2023 में उसी घराने का बिल 26,000 रुपए आ गया है। यानी हर महीने गैस की कीमत की मद में 26,000 रुपए इजाफा अदा करना पड़ेगा। ये 26,000 में एक एवरेज घराने की बात कर रहा हूं। इससे आगे भी बात जो है वो जाती है। हो सकता है किसी अगले प्रोग्राम में मैं आपके साथ कुछ अदाद शुमार शेयर करूं। मैं लोगों से बात करूंगा, उनके बिल देखूंगा और मैं आपको बता सकूंगा कि इजाफे की ये हद जो है कहां जाके खत्म होती है। तो एक तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। दूसरा मुझे शेयर करना था आपके साथ ये कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब ने इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि पेमरा एक्ट में सहाफियों को मुलाजमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है, यानी उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये बात वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात उस मौके पे कह रहे हैं जबकि सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तान के एक बड़े चैनल बोल्ड टेलीविजन ने बड़ी तादाद में सहाफियों को नौकरियों से निकाल दिया है और उससे कबल एक और बड़े टीवी चैनल दुनिया टीवी ने भी सहाफियों को बड़ी तादाद में नौकरियों से निकाल दिया है। मेरी इत्तला ये है कि और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेमरा एक्ट में सहाफियों को अपनी मुलाजमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो उस पर अमल दरामद किसने कराना है? किसने उस पर अमल दरामद कराना है? मुर्तजा सोलंकी साहब बयान देने से बात नहीं बनती। बयान तो आप खैर आज का मेरा मौजूद मुर्तजा सोलंकी नहीं है, लेकिन चूंकि ज़राए इब्लाग के साथ इनका बराह रास्त ताल्लुक है तो इनको कोई भी बयान देने से पहले, कोई भी बात करने से पहले जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख लेना चाहिए। क्या मुर्तजा सोलंकी ने ये बोल्ड टीवी से और दुनिया टीवी की जो इंतजामिया है उससे पूछा कि क्यों आपने इस तरह किया, क्यों लोगों को नौकरियों से निकाला? और अगर उन्होंने नौकरियों से निकाला है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन टीवी चैनल्स के जो इश्तहारात हैं सरकारी, उन पे कोई नजरसानी की है या अभी भी उनको करोड़ों और अरबों के इश्तहारात जा रहे हैं? तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो साइफर केस के हवाले से है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस को एक तरह से उड़ा के रख दिया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली गई है और ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए हैं 3 रुकनी बेंच की तरफ से कि क्या ही बात है, उड़ा के रख दिया। ये साबित हो गया कि साइफर केस एक साजिश थी, इमरान खान के खिलाफ साजिश थी और जो बुनी गई, उन्हीं की हुकूमत गई और उन्हीं के खिलाफ साजिश बुन के उनको जेल में डाल दिया गया। ये केस जो सुनने वाला बेंच था इसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इस बेंच में शामिल थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अदलिया बहुत से इंसानी हकूक जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है उनसे आंखें बंद किए हुए है, लेकिन आज जो उन्होंने फैसला दिया है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के माशरे पे, पाकिस्तान की सियासत पे और बहुत से मामलात पे इसके बड़े गहरे असरात होंगे। अब यहां भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वो अनासर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को साइफर केस में गलत तरीके से फंसाया हुआ है, वो अपने इस अमल को रिविजिट करेंगे और अच्छे जज्बे के साथ अपनी गलती को मानते हुए इस सारे मामले को अनडू करने के लिए कोई इकदाम करेंगे या अना में आके मजीद ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो मजीद खराब होगी। जरूरत तो इस समय की है कि मिल के बैठे सारे और
یہ اس بات پہ طے کر لیں کہ جو ہوا بقول چوری شجاعت حسین اس پہ مٹی ڈالیں اور تمام جو غلطیاں ہیں ان سے آگے بڑھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے سب مل کر سوچیں۔ آپ کو بتانا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کاغذات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بہت سی جماعتوں نے باقاعدہ طور پہ تحریری درخواستیں دی تھی کہ تاریخ میں توسیع کر دی جائے، توسیع ہو گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاغذات جمع کرانے والے امیدواروں سے کاغذات چھیننے کا سلسلہ جاری ہے، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ گزشتہ روز بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جب ان کے وکیل جیل میں گئے تھے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کے لیے، تو کاغذات نامزدگی پر دستخط کرا کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ وکیل جو ہے 8 9 10 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے، وہ ان کو کیا ڈھونڈ رہے تھے کاغذات سے۔ اور پھر ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک اس بات کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا کہ آیا آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور کہا یہ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ آج رات 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا کمال کی بات ہے، انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتا ہے رات 12 بجے سے پہلے، انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ 12 بجے سے پہلے، یہ رات کی تاریکی کا انتخاب ہی کیوں کیا جاتا ہے انتخابات کے حوالے سے، چیزوں کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے۔ آج کی اس نشست میں مجھے مذمت کرنی ہے پولیس کے رویے کی، پولیس کے رویے کی مذمت کرنی ہے مجھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بلوچستان سے کچھ لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام آباد آئے تھے، ان کے اوپر پولیس نے گزشتہ رات یعنی گزشتہ سے پیوستہ رات ایک آپریشن کیا، سخت سردی کے موسم میں واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی پھینکا گیا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سارے معاملے میں جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، وہ موقع پہ پہنچ کے اور انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی اور پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پولیس کا ایک افسر جس کا نام اشفاق وڑائچ ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ حامد میر کو دھکے دیے۔ ہو سکتا ہے میرے بھی نظریاتی طور پہ حامد میر سے اختلاف ہوں، بہت سے صحافیوں کے ہوں گے، پاکستان میں بہت سے لوگوں کے حامد میر سے اختلاف ہو سکتے ہیں، حامد میر کے تو دیگر لوگوں سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا کہ ایک سینئر صحافی جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جو صحافت کے حوالے سے پاکستان کا فیس ہے، ایک پولیس کا افسر جو ہے اس کو دھکے دے؟ اس کی مذمت کرتا ہوں میں، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان کے بہت سے نامور جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے حامد میر کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس سلوک کی مذمت تک نہیں کی۔ میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ آج حامد میر تو کل آپ کی باری ہے، اس لیے جہاں کہیں زیادتی ہو کم سے کم ہمیں اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ٹی وی چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔